یونیورسٹی میں قرآن سائنسز کی کلاس پڑھاتے ہوئے ایک نہایت لطیف نقطہ واو کے بارے میں میرے سامنے آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جہنم کے دروازوں کا ذکر فرمایا تو واو کو استعمال نہیں کیا، فرمایا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب جہنمی جہنم کے پاس آ جائیں گے تو جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے، اور جب جنت کے دروازوں کا ذکر فرمایا تو واو کا استعمال کیا، فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب جنتی جنت کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ یہی نقطہ ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا بلسان عربی مبین۔ دوسری بات یہ کہ عربوں کے ہاں ایک قاعدہ تھا کہ جب 7 چیزوں کا ذکر کیا جائے اور اس کے بعد 8ویں چیز کو لانا ہو تو واو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اسی قاعدے کا استعمال کیا گیا، کیونکہ جہنم کے دروازے 7 ہیں اسی لیے یہاں واو نہیں آئی، اور جنت کے دروازے 8 ہیں وہاں پر واو کا استعمال کیا گیا، جس سے واو ثمانیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اصول ہمیں قرآن مجید کی کئی آیات میں ملتا ہے، جیسے سورہ کہف میں جب اصحاب کہف کو لوگوں نے دیکھا تو کسی نے کہا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کسی نے کہا کہ وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا، کسی نے کہا وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ اور رجما بالغیب کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اصحاب کہف 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یعنی کہ جب 7 کی تعداد پوری ہو گئی تو 8ویں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واو کا استعمال کیا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یعنی کہ جب 8ویں صفت کا ذکر کرنا چاہا تو واو کا استعمال کیا۔ اسی طرح سورہ تحریم میں دیکھ لیں امہات المومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکار، یعنی کہ جب 8ویں صفت کا ذکر فرمانا چاہا تو کہا و ابکار۔ اسی طرح سورہ حاقہ میں قوم عاد پر چلنے والی آندھی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا 7 لیال و 8 ایام حسوما، 7 راتیں و 8 ایام اور 8 دن مسلسل اس پر آندھی چلتی رہی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ واو کا استعمال قرآن مجید میں نہایت حکیمانہ اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ واو کبھی عطف کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی ثمانیہ کا عدد پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی حالت اور حیت اور کیفیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور کبھی معیت کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور کبھی واو زائدہ کی صورت میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ایک لطیف نقطہ تھا جو قرآن کے اعجاز کو ثابت کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔